ویلکم بیک ناظرین، کنیڈی سے ایک ہم ہماری خدمت میں حاضر ہیں. سارا مجھے یہ بتائیے، سیلیبریٹی شیف ہیں آپ، ماشاءاللہ پروفیشنل شیف ہیں، اور جیسے میں نے انٹروڈکشن میں ہی کہا کہ بہت سارے لوگ شیف کو سمجھتے ہیں کہ یار یہ کوئی فیلڈ نہیں ہے، اس میں کوئی فیوچر نہیں بن سکتا، اور یہ کوئی ریسپیکٹیبل فیلڈ نہیں ہے، یہ تو ایسے ہی کوئی باورچی بن جائے. تو اس چیز کو آپ کیسے دیکھتی ہیں، اور کیسے شوق ہوا آپ کو یار میں نے پروفیشنل شیف بننا ہے، اور شیف بننے کے بعد آپ کو رسپانس کیسے آیا، رسپانس کے بعد ابھی آپ کتنا سیٹسفائی ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ رسپیکٹیبل جاب نہیں ہے، آپ نے ایسا بولا، یہ سب سے رسپیکٹیبل جاب ہے. آج کل اس فیلڈ میں وہ تمام لوگ جتنا پیشن دکھا رہے ہیں نا، اور جتنے پیشن کے ساتھ اس فیلڈ میں آ رہے ہیں، تو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا ایسا کبھی ہوگا. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ شیف کے اگر آپ ٹرانسلیٹ کریں تو باورچی ہے، لیکن اس میں بھی کیٹیگریز ہیں نا. آپ دیکھیں، وہ ایک باورچی جو کہ پڑھ رہا ہے، ڈپلومہ کر رہا ہے، سرٹیفیکیشن کر رہا ہے، پراپر ایگزامز دے رہا ہے، یہ ایک پورا سبجیکٹ ہے. اس میں ہم نے ڈپلوماز کیے، اس میں 12 منتھس اور 24 منتھس کے پورا سبجیکٹ کورس ہوتے ہیں. یہاں پریکٹیکل بھی ہوتا ہے، یہاں تھیوری بھی ہوتی ہے، یہاں پہ آپ کی چیکنگ بھی ہوتی ہے، پیپرز بھی لیے جاتے ہیں. تو یہ پراپر ایک کورس ہے. اب وہ تمام لوگ جو کہتے تھے کہ باورچی میں بھی آج کل جو ہے نا، باورچیوں نے بھی آج کل بڑا ایک ہائپ کریٹ کی ہوئی ہے. اگر آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں تو شیف کا ایک سیلاب ہے جو کہ آیا ہوا ہے. یہاں پہ ڈفرینٹ کلنری انسٹیٹیوٹ جو ہیں وہ بھرے پڑے ہوئے ہیں، ایڈمیشنز نہیں مل رہے ہیں وہاں پہ. اس کا ریزن یہ ہے کہ یہ وہی فیلڈ ہے جسے اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا. آج اسی فیلڈ سے ریلیٹڈ دنیا بھر میں ڈیمانڈ ہے. آپ آسٹریلیا میں، آپ کینیڈا میں آپ دیکھیں، آپ سعودیہ میں دیکھیں، آپ ابوظہبی میں دیکھیں، پاکستانی شیف چاہیے انہیں، کیونکہ پاکستان کا فوڈ بہت آؤٹ کلاس ہے، پاکستان کا ٹیسٹ بہت آؤٹ کلاس ہے. اور یہ وہی فیلڈ ہے جو کہ بہت ہینڈسم اماؤنٹ آپ کو پے کر رہی ہے. ڈفرینٹ ہوٹلز میں آپ دیکھیں، فوڈ انڈسٹری میں آپ دیکھیں، آپ آؤٹ آف کنٹری آپ دیکھیں، تو یہ اتنی کوئی زبردست فیلڈ ہو گئی ہے کہ جہاں پہ لوگوں کا ایک سیلاب آیا ہوا ہے، اور لوگ ڈیمانڈ کر کے اپنے ملک میں ہمارے پاکستانی شیفز کو انوائٹ کر رہے ہیں، بلا رہے ہیں. نہ صرف انوائٹ کرتے ہیں بلکہ انہیں ایک اعزازی طور پہ ایک ٹوکن آف اپریسیشن بھی دیتے ہیں، ایوارڈز دیتے ہیں. اور بلکہ جب آؤٹ آف کنٹری میں دیکھا گیا تو پاکستان میں بھی یہاں پہ ڈفرینٹ، اسپیشلی کراچی کی میں اگر بات کروں تو کراچی میں بھی یہاں پہ ڈفرینٹ ایوارڈ شو منعقد ہونا شروع ہوا ہے. یہاں پہ آرگنائز کرتے ہیں، وہاں پہ شیفز کو ایوارڈز دیے جاتے ہیں. تو یہ وہی فیلڈ ہے جسے ایک زمانے میں کہا جاتا ہے ارے یہ تو باورچی ہے، بھائی کیا کرے گا، باورچی کے علاوہ کچھ کرتے ہو تو بتاؤ، پھر ہم تمہیں اپنی بیٹی دیں گے. تو یہ وہی فیلڈ ہو گئی ہے، بڑا نام ہو گیا اس فیلڈ کا الحمدللہ. اچھا، مطلب کوئی بھی فیلڈ چھوٹی نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، بندے کو خود اپنا بڑا ہونا چاہیے، ان کا کام بڑا ہونا چاہیے. اچھا، آپ ایونٹ آرگنائزر بھی ہیں. بالکل. ایونٹ آرگنائزنگ کا بیسیکلی کام کیا ہوتا ہے، اور کیا ویمنز اس فیلڈ میں آگے بڑھ سکتی ہیں، آ سکتی ہیں؟ آسان فیلڈ ہے؟ دیکھیں، کوئی بھی فیلڈ آسان نہیں ہوتی انٹل آپ اسے آسان نہ بنا دیں. میں ہمیشہ سے یہ کہتی ہوں کہ اگر مجھے گھر میں بھی اگر کوئی کام کرنا ہے نا، مجھے گھر میں بھی روٹی بنانی ہے، تو یہ روٹی بنانا بھی مشکل کام ہے آپ کو نہ آتا ہو تو. اور اگر آپ کو آتا ہے اور آپ کو شوق ہے تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے. تو اسی طرح بھی جیسے آپ نے ابھی ایک لاسٹ کویشچن کیا کہ یہ شیف سے ریلیٹڈ، تو اسی طرح سے کوئی بھی کام ہو اور کوئی بھی آرگنائزر ہو، ایونٹ آرگنائز کرنے کا ہو یا کرنا ہو، تو یہ جب تک آپ کے لیے مشکل ہوگا جب تک آپ کو نہیں آتا. اور یہ اس کا اسٹارٹ اپ کیسے ہوا؟ جب میں اس فیلڈ میں آئی اور میں نے دیکھا کہ بہت ساری ایسی خواتین ہیں جو میں نے اپنے ایریے سے اسٹارٹ کیا، میں نے کہیں دوسرے علاقوں میں نہیں گئی، جہاں میں رہتی ہوں میں نے وہاں دیکھا کہ میری ارد گرد کی خواتین جو ہیں وہ بہت ٹیلنٹڈ ہیں، ان کے پاس کوئی نہ کوئی اسکل موجود ہے، پھر وہ چاہے کھانا پکانا ہو، چاہے سلائی کڑھائی ہو، چاہے آرٹ اینڈ کرافٹ ہو، یا بڑی ساری زبردست طریقے سے وہ پینٹنگ بنا رہی ہو. کچھ نہیں ہے تو وہ پاٹ ٹائپ کے جو پاٹ ہوتے ہیں مٹی کے برتنوں پہ پینٹ کر رہی ہیں، وہ بنا رہی ہیں خود گھر میں. تو میں نے سوچا کہ ان تمام خواتین کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کیا جائے. تو میں نے ایک ایونٹ آرگنائز کیا جہاں پہ ان تمام خواتین کو جمع کیا اور ان کو کنیکٹ کروایا ڈفرینٹ کمپنیز سے،
تاکہ وہ کمپنی جو ہے وہ ایک کمپنی بھی اگر ایک خاتون کو اٹھا کر ان کے اسکلس کے ساتھ کام کریں تو وہ ایک اچھے اپنے گھر کا مستقبل کریٹ کر سکتی ہیں، بنا سکتی ہیں. ان کا گھر ایک بہت زبردست طریقے سے چل سکتا ہے، ان کا کچن بہت اچھے سے چل سکتا ہے. میں اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں جس کمپنی کے ساتھ سلمان کے ساتھ کنیکٹڈ ہوں تو ڈیفینیٹلی سلمان سے میری اسکلز دیکھی، اور اس کے ساتھ ساتھ سلمان کے ساتھ کنیکٹ ہونا ایک عام بات نہیں ہے، ایک اچھی بہترین یہ کمپنی ہے. بٹ اس کا ریزن یہ تھا کہ انہوں نے جیسی مجھے میرے ساتھ کام کرنے کی ایک وش ظاہر کی، تو ہم نے دیکھا کہ جب میں کر سکتی ہوں، ایک انٹرپرینیور یا ایک شیف کر سکتی ہے تو اور بھی خاتون کر سکتی ہے. تو میرا اس ایونٹ کو آرگنائز کرنا اور اس ایونٹ میں ان تمام خواتین کو کنیکٹ کروانا کمپنیز سے، یہ بہت اچھا ایکسپیرینس رہا. آج بہت ساری کمپنیز میں کوئی نہ کوئی خاتون ایڈ ہے اور ان کے ساتھ کام کر رہی ہے اور اپنے گھر کو، اپنی فیملی کو بہت اچھے سے لے کے چل رہی ہے، ساتھ ساتھ کمپنی کے کام کو بھی. تو چھوٹی چھوٹی سی یہ ایک کام ہے جو کہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر لوگ آگے بڑھیں، خواتین کے لیے اسٹیپ لیں، وومن امپاورمنٹ پہ کام کریں، یوتھ کے ساتھ کام کریں، نئے ٹیلنٹ کو نئے ٹیلنٹ کے طریقے سے یوٹیلائز کریں. ان کا مائنڈ جو ہے نا آج کل بہت ڈفرینٹ چلتا ہے. اگر ہم کسی بھی کمپنی میں، کسی بھی ادارے میں اپوائنٹ ہو رہے ہیں، ہمارے ساتھ 25 سال 30 سال پرانے جو ان کے امپلائز کام کر رہے ہیں، تو ڈیفینیٹلی اس یوتھ میں بھی کچھ تو نیا ہوگا نا، کچھ تو وہ نیا کرنا چاہتی ہوگی. تو اور سب سے اچھی بات کہ اس کمپنی سے یا اس ادارے سے پاکستان میں جتنے بھی لوگ ایسے کام کر رہے ہیں جو امپلائیز ہیں آلریڈی ان کے بہت سالوں سے، تو وہ سپورٹ کریں اپنی آنے والی نئی نوجوان یوتھ کو، ان خاتون کو، خواتین کو جن کے پاس ٹیلنٹ بھی ہے بے شمار، اسکلز بھی بڑی موجود ہیں، لیکن بس نہیں ہے تو ایک پلیٹ فارم نہیں ہے. تو تھوڑا سا ان کو ایک وارم ویلکم کریں، انہیں اپنے ساتھ کنیکٹ کریں اور ان کے آئیڈیاز اور اپنے آئیڈیاز کو مرج کر کے کام کریں. بالکل صحیح. ابھی آپ نے بات کی پلیٹ فارمز نہیں ہیں، اس کا ریزن کیا ہے؟ واقعی پلیٹ فارمز نہیں ہیں، مت ہے، یا اگر پلیٹ فارمز نہیں ہیں تو ہم نے خود نہیں بنانے، ہم خود نہیں کریٹ کر سکتے؟ انٹرپرینیورشپ پہ کام کریں. بالکل کر سکتے ہیں، لیکن دیکھیں میں جو پڑھ رہے ہیں، جو ایجوکیٹڈ اسٹوڈنٹ ہیں، جو ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں، ان کو تو پتہ ہے کہ انہیں ارننگ کیسے کرنی ہے. لیکن کچھ خواتین ہماری گھروں میں بیٹھی صرف ہانڈی روٹی کرتی ہیں، اپنے فیملی کو سپورٹ کرتی ہیں، کس طرح سے گھر میں کھانا پکا لیا، بچے سنبھال لیے، فیملی کو ٹیک کیئر کر لیا. لیکن ان کو بھی اگر وہ چاہتی ہیں کہ وہ بھی اپنا ایک فیملی کو اچھا مستقبل دے سکیں، ایک اچھی ارننگ کر سکیں، تو ان کے پاس اسکلس تو موجود ہیں لیکن ایجوکیشن موجود نہیں ہے. ان کو نہیں پتہ کہ پلیٹ فارم ہم خود کیسے بنا سکتے ہیں. تو ایٹ لیسٹ ان کو سمجھانے کے لیے ہمیں آگے بڑھنا ہوگا، ہمیں ان کی اویئرنیس دینی ہوگی. میری کمپنی انشاءاللہ تعالیٰ ایک ایسا انیشیٹو لینے جا رہی ہے جہاں ہم ان تمام خواتین کو، انٹرپرینیورز کو، ہوم ایکسپرٹ کو اویئر کریں گے، اویئرنیس سیشنز دیں گے، جہاں وہ گھر بیٹھے باہر نہیں نکلی، ان کے پاس کوئی کوالیفیکیشن نہیں ہے، کوئی ایجوکیشن نہیں ہے، لیکن وہ اس پہ کام کر سکتی ہیں. وہ اویئرنیس سیشن جوائن کر سکتی ہیں تھرو دا موبائل، تھرو دا سوشل میڈیا، تھرو دا ویڈیو کال، اور وہیں سے بیٹھ کے ان کے پاس ہم آئیڈیاز ان کو دیں گے، ان کو تھوڑا سا اویئر کریں گے چیزوں کے سے ریلیٹڈ، دین وہ اپنا کام اسٹارٹ کریں. اور یہ چھوٹا سا ایک پلیٹ فارم ہے جو کہ اس پلیٹ فارم کے ذریعے وہ آگے آ سکتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، آپ موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں. موٹیویشن کی اگر بات کی جائے، زندگی میں ہم نے کیسے اپنے آپ کو موٹیویٹ رکھنا ہے، کس طرح؟ بہت ساری خواتین جو کہ تھوڑے سے پرابلمس اگر ان کی لائف میں آتے ہیں تو وہ بڑا ڈپریس ہو جاتی ہیں، وہ بیک چلی جاتی ہیں، نیگیٹو ہو جاتی ہیں، اور اپنے اوپر ڈاؤٹ کریٹس ہو جاتے ہیں کہ یار آئی ایم نتھنگ، آئی کین ناٹ ڈو اینی تھنگ. تو اس چیز کا کیا حل ہے؟ بینگ اے موٹیویشنل اسپیکر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، جب میں نے اس فیلڈ میں آئی، میڈیا فیلڈ میں آنا، ایک کہتے ہیں کہ بڑی ہمت کا کام ہوتا ہے، کیونکہ یہاں آپ کو جتنی اچھی اسکرین ملتی ہیں، یہاں پہ آپ کو جتنے اچھے لوگ ملتے ہیں، اسی طرح سے آپ کو کرٹیسائز بھی بہت کیا جاتا ہے. سو کرٹیسائز ان اے سینس کہ آپ کے اپنے ریلیٹیوز ہی آپ کو نہیں پسند کرتے اس فیلڈ میں آنا، بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں. بٹ آپ نے نا کبھی بھی رکنا نہیں ہے. موٹیویشن کا مطلب ہی یہی ہے کہ یار آپ کو اتنا اپنے پاس اتنا پاورفل ہونا چاہیے، آپ کے اندر اتنا کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ آپ نے کسی کے بھی کہنے پہ آ کے رکنا نہیں ہے، انٹل انلیس کہ وہ صحیح بات ہو یا غلط بات ہو، تو وہ آپ کو خود جج کرنا ہوگا. بٹ اگر آپ رک گئے، میں اگر اپنی مثال دوں تو جب میں اس فیلڈ میں آئی تو مجھے بہت سارے لوگوں نے کرٹیسائز کیا.
ارے تم تو کچھ نہیں کر سکتی، تم تو بس ایک عام سی گھریلو لڑکی ہو، تم تو یہ ہو، تم تو وہ ہو. لیکن جب بات آتی ہے نا پیشن کی، شوق کی، ٹیلنٹ کی، تو وہ آپ کو کوئی نہیں روک سکتا. میں نے بہت ساری باتیں سنی، بہت سارے گھریلو مسئلے مسائل کو فیس کرتے ہوئے بس کرنا ہے تو کرنا ہے، آئی کین ڈو اٹ، میں کر سکتی ہوں، اور میں نے کر کے دکھایا الحمدللہ. اور جو لوگ مجھے کہتے تھے نا آج، تو میں آپ کو بتاؤں وہی لوگ آج کھڑے ہیں کہ ہمیں بتاؤ ہمارے لائق کوئی کام ہے تو ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں. تو یہ بڑی اچیومنٹ ہوتی ہے. اور سب سے بڑی بات آپ کو بات بتاؤں کہ ہمارے اندر جو خواتین میں بار بار خواتین کا ذکر اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ بینگ اے ویمن میں نے بڑی ساری چیزیں فیس کی. اگر میں آج یہاں بیٹھی ہوں تو میں نے پیچھے ایک بڑی ساری اسٹرگل کر کے یہاں پہ آئی ہوں. کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ کو جو ہے وہ سب کچھ تھالی میں مل جاتا ہے ایسی رکھا رکھا. تو وہ ٹائم مجھے یاد ہے جہاں پہ سپورٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے میرے گھر والے موجود تھے. سب سے پہلے آپ کے گھر کا سپورٹ ہونا بہت ضروری ہے. جب آپ کے گھر والے سپورٹ کریں گے آپ کو، دین آپ فیس کر سکتے ہیں ساری دنیا کو. تو یہ میری چھوٹی سی ریکویسٹ ہوگی آن ٹی وی اسکرین کہ اپنے گھر کی بیٹیوں کو ضرور سپورٹ کریں. جب وہ سپورٹ کرتے ہیں نا آپ، تو ان کے اندر ایک ایکسٹرا چارم، ایک ایکسٹرا کانفیڈنس اور ایک ایکسٹرا اسپارک نظر آ جاتا ہے، اور وہ پھر آگے بڑھتی ہیں اور بڑے طریقے سے بڑی اسپارک کے ساتھ وہ کام کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ نہیں ہم سب کر سکتے ہیں. بالکل صحیح سارا. ناظرین وقت جو ہے بریک جو ونجو نے کہنا رہے جو ملوں تھا ایک شارٹ کمرشل بریک پر.